یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایک ایسا خواب جو ایک چھوٹی سی بستی میں دیکھا گیا اور پھر اس کی تعبیر نے دنیا کے 3 بڑے اعظموں ایشیا، یورپ، افریقہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہے عثمان غازی کی، جسے دنیا سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر کا بانی کہتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دل جیتے اور جس کے نام کا سکہ 600 سال تک چلتا رہا۔ منظر ہے اناطولیہ، موجودہ ترکی کا چھوٹا سا قصبہ سوغت۔ یہاں کائی قبیلہ آباد تھا۔ ان کا سردار ارطغرل غازی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، لیکن سب کی نظریں سب سے چھوٹے بیٹے عثمان پر تھیں۔ عثمان باقی بھائیوں سے الگ تھا۔ وہ لمبا تڑنگا، چوڑی چھاتی اور باز کی طرح تیز نظر رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کے بازوؤں میں شیر جیسی طاقت تھی، لیکن اس کے لہجے میں درویشوں جیسی نرمی تھی۔ جب ارطغرل غازی کا انتقال ہوا تو قبیلے کے بزرگوں نے متفقہ طور پر 23 سالہ عثمان کو اپنا سردار چن لیا۔ عثمان جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ عام دشمنوں سے نہیں ہے۔ ایک طرف مشرق میں ظالم منگول تھے جو سب کچھ جلا رہے تھے، اور دوسری طرف مغرب میں بازنطینی سلطنت کے قلعے تھے جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ 2 آگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ عثمان غازی کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ایک رات آیا۔ وہ اپنے روحانی استاد شیخ ادیبالی کی درگاہ پر مہمان تھے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ عثمان نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر وہیں سو گئے۔ نیند میں انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادیبالی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا عثمان کے سینے میں سما گیا۔ جیسے ہی وہ چاند عثمان کے دل میں اترا، ان کے پہلو سے ایک درخت اگنا شروع ہوا۔ یہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی شاخوں نے آسمان کو چھپا لیا۔ اس درخت کے سائے تلے پہاڑ تھے، دریا بہ رہے تھے، اور ان دریاؤں کے کنارے بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ آذان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک اس درخت کے پتے تلواروں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کا رخ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف ہو گیا۔ عثمان ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ صبح انہوں نے شیخ ادیبالی کو یہ خواب سنایا۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو عثمان، اللہ نے تمہیں اور تمہاری نسل کو بادشاہت عطا کی ہے۔ وہ چاند میری بیٹی بالا خاتون ہے جس کا نکاح تم سے ہوگا، اور وہ درخت تمہاری آنے والی عظیم سلطنت ہے۔ شیخ ادیبالی کی بیٹی بالا خاتون سے عثمان کی محبت اور شادی نے ان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کیا۔ اب عثمان صرف ایک جنگجو نہیں، ایک ریاست کا بانی بن رہا تھا۔ عثمان نے اپنی تلوار کائی قبیلے کی حدود سے باہر نکالی۔ اس کا طریقہ جنگ بہت الگ تھا۔ وہ بازنطینی قلعوں کے گورنروں، جنہیں تکفور کہا جاتا تھا، کو آپس میں لڑواتا تھا۔ وہ ظالم تکفوروں کا دشمن اور انصاف پسند تکفوروں کا دوست تھا۔ اس نے سب سے پہلے قلعہ قراجہ حصار فتح کیا۔ یہ فتح معمولی نہیں تھی۔ پہلی بار جمعے کے خطبے میں سلجوقی سلطان کے بجائے عثمان غازی کا نام لیا گیا۔ یہ اعلان تھا کہ اب عثمانی کسی کے ماتحت نہیں، بلکہ ایک آزاد ریاست ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عثمان غازی کی داڑھی سفید ہو گئی، لیکن آنکھوں کی چمک وہی تھی۔ اب ان کا آخری ہدف تھا برسا۔ برسا ایک بہت بڑا اور مضبوط شہر تھا جس کی دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ عثمان غازی اب بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں گٹھیا کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر بیٹھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اپنے بہادر بیٹے اور خان غازی کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے برسا کی فتح کی خوشخبری سناؤ اور مجھے وہیں دفن کرنا۔ یہ محاصرہ مہینوں نہیں، سالوں چلا۔ عثمان غازی نے شہر کا کھانا پانی بند کروا دیا، لیکن حملہ نہیں کیا تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ آخر کار شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ برسا فتح ہو چکا تھا، لیکن عثمان غازی اب بستر مرگ پر تھے۔ جب اورخان غازی خوشخبری لے کر خیمے میں داخل ہوئے تو عثمان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور وہ تاریخی وصیت کی جو آج بھی ہر حکمران کے لیے مشعل راہ ہے۔ بیٹا، کبھی بھی ظلم مت کرنا۔ جو چیز انصاف کے خلاف ہو اسے رد کر دینا۔ ہمارا کام صرف زمین فتح کرنا نہیں، بلکہ دلوں کو جیتنا ہے، علماء کی عزت کرنا اور رعایا کی حفاظت کرنا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے خیمے سے کیا نکلا؟ کوئی سونا، چاندی یا ہیرے جواہرات نہیں ملے، صرف ایک نمک دانی، ایک چمچ، ایک تلوار، ایک زرہ اور کچھ گھوڑے۔ یہ کل اثاثہ تھا اس شخص کا جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق برسا میں چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا گیا۔ وہ بیج جو انہوں نے سوغت کی مٹی میں بویا تھا، وہ واقعی ایک تناور درخت بنا۔ ان کی اولاد نے قسطنطنیہ فتح کیا، مکہ اور مدینہ کی خدمت کی اور 600 سال تک دنیا پر حکومت کی۔